آیت نمبر 81 سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروپ آپ کی کہی ہوئی بات کے اپوزٹ رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے، یعنی جو رسول اللہ بول رہے ہیں وہ بات پہ سازش کچھ تو بھی پریپیئر کرنے کے ویسے مشورے کرتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، یعنی اپنا چہرہ ان سے پھیر لیجئے اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے آتا تو اس میں بہت ساری غلطیاں رہتی۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں جلدی، اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول اللہ اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، وہ کسی بات کا رزلٹ نکال سکتے ہیں، اس خبر کی حقیقت کو جان لیں، بجائے خود پھیلانے کے وہ اللہ کو یا کوئی صاحبان امر وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو علم دیا ہے یا ان کو بتا دیتے تو وہ زیادہ اچھا تمہارے لیے رزلٹ نکالتے ہو بات کا۔ اس خبر کی حقیقت کو جانتے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں، عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم یعنی تمہارا ریسپیکٹ کیا جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، کون ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروپس ہو گئے، یعنی منافقوں کے بارے میں دو گروپ ہو گئے بول اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے۔ حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث ان کی عقل اور سوچ کو اوندا کر دیا ہے، منافقوں کی عقل کو سوچ کو اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کی طرف سے اوندا کر دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا، اللہ جس کو بول دیا مس گائیڈڈ ہے، اس کو تم لوگ گائیڈنس دے سکتے کا؟ اور اے مخاطب یعنی اللہ تعالیٰ جس کو
مخاطب کر رہے ہیں یہ، جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ منافقوں میں سے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے اپنا ایمان اور اخلاص ثابت کریں، سنسیئرٹی ثابت کریں، پھر اگر وہ انکار کریں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ امان ہو چکا ہو، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارا اگریمنٹ اگر ہو گیا ہے، تم بھی امان سے رہو ہم بھی امان سے رہتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو قتل مت کرو۔ وہ تو یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا، تو وہ تم سے ضرور لڑتے، بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں، نہیں لڑیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور نہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی، یعنی اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو تم دست درازی یعنی ہاتھ سے مت استعمال کرو، ہاتھ سے لڑو مت، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی قانون نہیں بنا۔ آیت 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے کہ جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے کافروں میں ایک دوسرے میں موافقت کر لے، اتفاق کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، نہیں ادھر بھی امن میں رہے ادھر بھی امن میں رہے، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں اوندھے کود پڑتے ہیں، تو وہ سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکے تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو، جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر بغیر قصد یعنی غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام باندی آزاد کرنا اور خون بہا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے تو۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام باندی آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کو سپرد کیا جائے، اور ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پے 2 مہینے کے روزے لازم ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔
آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو شخص کسی مسلمان کو ہونا بول کے قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں میں اسی میں رہے گا اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار رکھا ہے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت مال غنیمت ہے۔ اس سے بیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، یعنی تم بھی تو پہلے کافر تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے، بس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، چیک کر لیا کرو ماننے سے پہلے، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی ریزن تکلیف کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، بغیر کوئی تکلیف کے گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والا ہے، یہ دونوں درجہ ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت بخشی ہے، یعنی وہ سپیریئر لوگ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں یہ گھروں میں بیٹھنے والوں سے، اور اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہرے طور بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت دی ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں اور بخشائش اور رحمت ہے، اور اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اسلام دشمن ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تم نے اقامت دین کی جد و جہد نہ کی، سرزمین کفر کو چھوڑا۔ وہ معذرتاً کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے، فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراغ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں اور ہجرت کر جاتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ امپورٹنٹ ہے، کفر ملکوں میں جیسا اپن لوگ رہتے ہیں نا، اپنے کو نکل جانا چاہیے یہاں سے۔ تو فرشتے سوال کریں گے ہمارے سے مرتے وقت کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے ہے کفر کے اندر رہنے سے؟ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھ جاؤ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کلیئر ہے؟ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سوائے ان واقع مجبور و بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی پلاننگ پر قدرت رکھتے تھے، کیپاسٹی رکھتے تھے، اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے تھے، یعنی یہ لوگوں پہ نہیں ہے ظلم، یہ لوگوں پہ عذاب نہیں آئے گا اللہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ جو کمزور آدمی ہیں، کمزور عورتیں، کمزور بچے ہیں، اور جو نکلنے کا راستہ بھی نہیں معلوم، نہ ان کی کیپاسٹی ہے ہجرت کرنے کی، وہ لوگوں کو چھوڑ کے جس کے پاس کیپاسٹی ہے وہ نکل کے چلے آنا چاہیے، بول رہا تھا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہیں معاش کے لیے کشائش پائے گا، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔